تو کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اسلام کی بقا کا دار و مدار اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ رسول اللہ پہ نہیں ہے، نہیں، اسلام تو صحیح معنی میں رسول اللہ ہی ہیں، لیکن جب اشرف الانبیاء دنیا سے جانے والے ہیں تو انہوں نے کیا دیا ہے اسلام لینے کے لیے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ ذمہ داری کیا ہے تمام مسلمانوں کی؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب جو زمانہ چل رہا ہے کون سا زمانہ ہے؟ اشرف الانبیاء کے بعد کا زمانہ ہے۔ جو ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت پر دین کا دار و مدار ہے، تو کیا مراد؟ یعنی اہل بیت ہی سے سنت رسول ملے گی، اہل بیت ہی سے قرآن ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت رسول اللہ سے افضل ہے، نہیں، رسول اللہ خود اہل بیت سے ملیں گے۔ اگر ہمیں رسول اللہ کو جاننا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے جانیں گے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حکم ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، یہ اشرف الانبیاء نے کس سے فرمایا؟ یہ ڈائریکٹ ہم سے فرمایا؟ نہیں، اپنی زندگی میں فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ اپنی زندگی میں فرمایا اصحاب سے، یعنی ڈائریکٹ جو سننے والے تھے وہ اصحاب تھے، اور اصحاب کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اصحاب میں آپ سب کا تصور کر لیں، چاہے جناب ابوبکر ہو، جناب عمر ہو، جناب عثمان ہو، جناب ابو ذر ہو، جناب سلمان ہو، جناب مقداد ہو، کوئی بھی، جتنے بھی بیٹھے تھے اصل میں یہ مخاطب تھے۔ اور ان کے درمیان یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سلمان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ہم جو باقیوں کے نام لیں گے تو لوگ سمجھیں گے توہین کر رہے ہیں نا۔ کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و سلمان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان قرآن و ابو ذر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان عمر یا ابو بکر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میں تمہارے درمیان، اب یہ جو ہم نے نام لیے لوگ سمجھتے توہین کر رہے ہیں نا، توہین نہیں ہے۔ نہیں فرمایا کہ قرآن و سلمان، نہیں فرمایا قرآن و ابو ذر، نہیں فرمایا قرآن و مقداد، نہیں فرمایا قرآن و ابو ایوب انصاری، نہیں فرمایا، نہیں فرمایا قرآن اور ابو بکر، نہیں فرمایا قرآن و عمر۔ ان سب کی ہدایت کا دار و مدار تھا کس پر؟ ہمارا نہیں، ہمارا تو ہے ہی، لیکن اشرف الانبیاء مخاطب کس سے تھے؟ ان سب لوگوں سے تھے کہ تمہاری ہدایت کا دار و مدار، تمہارے جنت میں جانے کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمہارا تعلق ہو قرآن سے اور اہل بیت سے۔ تم میرے بعد دین لوگے، اے ابو ذر، اے سلمان، اے مقداد، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے ابو ایوب انصاری، ان سب کے لیے حکم تھا کہ تم میرے بعد اگر چاہتے ہو کہ دیندار رہو اور جنت تک پہنچو تو قرآن کو تھامو اور اہل بیت کو تھامو۔ اور اہل بیت میں کس کو تھامو؟ سب سے پہلے صدیق اکبر، فاروق اعظم، یعصوب الدین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو تھامو۔ تو ایک تو یہ ذہن سے نکال دیں کبھی کسی کے نام آئے تو توہین ہو رہی ہے، نہیں، حقائق واضح کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ خصوصاً کب کہ جب اب ساری دنیا میں خود دوسرے مذاہب والے بہت ساری چیزوں کو بیان کر رہے ہیں نام لے کے۔ مثال کے طور پہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ جناب ابو بکر نے پڑھائی، نا، اب اہل سنت خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھائی، تو اس میں نام چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گالی تھوڑی دے رہے ہیں، گالی کسی کو بھی غلط ہے۔ اگر ممبر سے شیطان کو بھی گالی دی جائے، کوئی گندا لفظ استعمال کیا جائے تو کہا جائے گا نا ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا کافی ہے کہ جو بھی اللہ رسول اور ائمہ کا دشمن اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، تو گالی نہیں ہے۔
تو اہل بیت کا ذکر دین کی بقا ہے، یاد رکھیں۔ خود ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں اندازہ کہ ان کے بچوں کے نام کیونکہ اہل بیت پر ہیں، وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے مصائب بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اہل بیت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں در حقیقت کیا ہیں؟ اتنی اہم ہیں کہ شاید جس کا اندازہ خود ہمیں بھی نہیں ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے عمل۔ عمل کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں بڑا نمازی ہوں، لیکن اس پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے جس کی معرفت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرائی، رسول اللہ اور اہل بیت نے کرائی۔ اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ناز کرنا چاہیے۔